الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ وہ فرعون کے پاس گئے اور اس کو حق کی طرف دعوت دی، بلایا، مگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہ جادو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر ناحق بے جا بڑائی چاہی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری طرف پھر کر لوٹ کر نہیں آنا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو دریا میں پھینک دیا. دیکھو ستمگاروں کا انجام.
اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، برا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، ان سے پہلی قومیں جا چکی تھیں۔ اس کتاب میں اللہ فرماتا ہے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں، ہدایت اور رحمت، کہ وہ نصیحت مانیں، ان کا بھلا چاہا گیا ہے تو وہ مانیں۔ اللہ فرماتا ہے اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی طور پر سب کچھ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے تھے، لیکن جسم کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اور قومیں سنگتیں پیدا کی اور ان پر لمبا زمانہ گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئے اس علاقے میں کوئی اور نبی اس سے پہلے نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے حوالے سے بتایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 شاخیں، گزشتہ انبیاء کے دین ان کے کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اتنی مدت گزری، دین بھی قائم ہے، قرآن بھی ویسے ہی موجود ہے، اور اللہ تعالی اسے جب تک چاہے گا قائم اور دائم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ غیب کے علم دیے، یہ ساری باتیں جو پچھلے نبیوں کی، پچھلی قوموں کی، کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو نبی اللہ کی عطا سے جاننے والا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اس علاقے میں ان کی اولاد سے کوئی اور نبی نہیں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے باپ، ساری مائیں موحد ہیں، توحید کے ماننے والے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو کہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ جتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہوئے، اللہ اپنے حبیب کو سنا رہا ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ ان واقعات کی آپ کو وحی کی گئی تاکہ یہ علوم غیبیہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوں، لوگ آپ پر ایمان لائیں اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ نبی کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کی، لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب
جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لاتے۔ لوگ قیامت کے دن بھی اللہ تعالی کے سامنے سچ نہیں بولیں گے۔ نبی بھیجے گئے، ہدایت کا انتظام کیا گیا، مگر نہیں مانے، اس کے باوجود کہہ رہے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں۔ یہ لوگوں کا بیان۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ جب کفار مکہ کو عذاب آخرت دیا جائے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو وہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ تو ہم آپ کو ان میں یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ پہلے نبی پاک کا ذکر اور اب ہمارے نبی کا ذکر، وہ حضرت موسیٰ کا ذکر، یہ ہمارے نبی کا ذکر، تو یہ لوگ یہی کہتے کہ کوئی آتا ہمیں سکھاتا تو ہم ایمان لاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے انہیں کیوں نہیں دیا گیا جیسے یا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کیا یہ اس کے منکر نہ تھے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ کیا انہوں نے اس کو مان لیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا ایک دوسرے کی کشتی پر۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور یہ بولے کہ ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتبعه ان کنتم صادقین۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم میں پہلوں کے حال بیان کیے گئے تاکہ آنے والے ان کے انجام سے سبق سیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے تاکہ یہ کوئی بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت کے لیے نہیں آیا۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کو یہ بہانہ بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان کو پہچان کر بھی نہیں مانے تو پھر یہ عذاب سے بچ سکتے نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ معجزے دکھائے، میرے نبی تو سراپا معجزہ تھے، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا جو پچھلی کتابوں کا جامع بھی، اور اس میں بہت زیادہ اللہ کی طرف سے علوم و معارف، مگر نہ سیکھنا چاہے، کوئی بہانوں پر ہی گزارا کرے تو پھر اس کا کوئی علاج ہے؟ حق آ گیا، واضح ہو گیا، شفاف طور پر نظر آ رہا ہے، پھر بھی نہیں مانے، تو بتائیے اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں یا نہیں؟ ضد نہیں ماننا اور میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر بتا رہا ہوں، اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے، شان والا ہوتا ہے، کمال والا ہوتا ہے، نبی جیسا اس کے دور میں کوئی اور عالم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شان والے ہیں، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اس وقت جو اس کا مزاج تھا اور جو اس کا حال تھا، لیکن اس نے بھی وہی کہا کہ یہ تو جادو ہے، اس نے جادوگروں کو جمع کر لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی جس کے لیے چاہے جیسا چاہے کر دے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا، اونچی کہیے گا، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، اللہ تعالی نے ان کو خود فرمایا، ان کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی، ان کا مددگار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، جا کر دعوت دی۔ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اب جب حق دکھایا جائے، بتایا جائے تو ماننا چاہیے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو آسمانی عذاب سے برباد اور تباہ نہیں کیا گیا، سوائے اس قوم کے جو خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، سنا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے، کیا کیا ہوا۔ قوم مان نہیں رہی، قبول نہیں رہی، یہ بات بھی سنائی جا رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ندا کی گئی، اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں تمہارا معبود اور رب العالمین، تو انہیں ان کی نبوت کو ظاہر کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، گئے، نصیحت کی۔ آج ہم یہ واقعات سن رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی گئیں، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں رہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ نعمت ملے، اس کی قدر نہ کی جائے، شکر نہ کیا جائے، تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے، وہ رہتی، اونچی کہیے گا۔ شکر کے اصل معنی
قدر کرنا ہی ہے، صحیح استعمال کرنا ہے۔ زبان سے بھی کیا جاتا ہے، دل سے بھی کیا جاتا ہے، عمل سے بھی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ یہ جتنی اخبار غیبیہ، غیب کی باتیں ہیں جتنی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں، ہمیں ان میں کوئی شبہ اونچی کہیے گا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے خلقت میں، پیدا ہونے میں پہلے ہیں، تشریف لانے میں آخری ہیں۔ یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں پختہ ہونی چاہیے، بچے بچے کو یاد کرانی ہے۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، مگر وہ نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے، نبوت کے نور سے، کائنات کی ابتدا سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ۔ کتنے نبی آئے، کیا کچھ ہوا، کیا کیا واقعات ہیں، وہ نور نبوت سے دیکھ رہے۔ اپنے جسم کے ساتھ وہ مدین میں موجود نہیں تھے، جب حضرت موسیٰ درخت کے پاس گئے جسم کے ساتھ نہیں تھے، مگر نور نبوت سے دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا بھی دیا۔ نبی کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا، ہم نہیں کہتے کہ وہ خود سے جانتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو علم دینے والا اللہ تعالی۔ کبھی کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ اپنایا کہ وہ خود سے جانتے ہیں، تو ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے، تو اللہ تعالی جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا فرمائے۔ ہم میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اونچی۔ حضرت وہب بن منبہ وہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تورات میں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، ایک امت کا ذکر پڑھا ہے۔ تو نے جو مجھے کتاب دی ہے اس میں نے ایک امت کا ذکر دیکھا کہ وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور تو نے اس کی خوبی یہ بتائی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ان کے لیے بہت کچھ تو نے حلال فرمایا، ان کی ہر نیکی کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا، ان کی دعائیں قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ یا اللہ، مجھے اس امت کا نبی بنا دے، جو تیری سب سے بہترین ہوگی مخلوق وہ امت، تو مجھے اس کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت میرے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ان کو دے دی ہے، ان کی امت ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو میری ان سے ملاقات کرا دے۔
تو جواب ملا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، نہ ہی ان کے ظہور کا ابھی وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے ان کے بارے میں بتا دیں، ان کی گفتگو سنا دیں۔ اللہ تعالی نے آواز دی، اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ تو جب اللہ نے آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی روحوں نے جواب میں لبیک فرمایا۔ اللہ نے آواز دی تو سب نے کیا کہا؟ لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کی آواز سن لی۔ ابھی امت محمدیہ پیدا نہیں ہوئی، مگر ان کی آواز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری لبیک پر میں تمہیں ایک تحفہ عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے تمہاری دعائیں قبول فرما لیں۔ قبل اس کے کہ تم دعا مانگو میں نے تمہیں بخش دیا، قبل اس کے کہ تم بخشش مانگو، اور میں نے تم پر رحم کر دیا قبل اس کے کہ تم مجھ سے رحم کی درخواست کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کی شان موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی ہی بنا دے۔ کتنی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف وہ جس طرح کا ان کا حال آپ سنتے رہتے ہیں، کئی جگہ قرآن میں بیان ہوا، ان پر نعمتوں پر نعمتیں کی گئیں مگر وہ ناشکری، ان کے لیے پکے پکائے کھانے اتارے گئے، ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، ان کے لیے کیا کچھ کیا گیا، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا۔ نتیجہ کیا کہ ان سے ساری نعمتیں چھن گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب پتہ کیا چلا کہ جو لوگ نہ ماننے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ حق واضح ہو چکا، سنا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ہمیں سکھایا نہیں۔ اب قطعی طور پر، یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، ان پر حجت قائم ہو گئی۔ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، وہ خود حق ہیں، حق لے کر آئے ہیں، حق کی طرف سے لائے ہیں۔ جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا۔ اب آپ نے سنا نبی پاک کو کیا فرمایا گیا؟ اونچی کہیے گا، حق کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ نبی اللہ کی طرف سے حق ہیں، سچے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے ہیں، خود سچے ہیں، سچے اللہ کی طرف سے، سچے رسول سچ لے کر آئے ہیں، وہ حق ہی حق ہے، وہاں کچھ بھی غلط، اونچی کہیے گا، نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اللہ تعالی کی آخری حجت، آخری نبی۔ اب بنی اسماعیل، عرب کے علاقے والے لوگ
یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے ڈر نہیں سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، دوسری کہانیاں ان میں بھی چلتی تھی، ان کو بھی حضرت یوسف کے دوسرے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی فرما کر بتا دیا کہ تم لوگوں نے کتنا کچھ اس میں مکس کیا ہوا ہے، صحیح واقعات سامنے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سب کچھ سنا رہے ہیں۔ بندے کے کلام میں کوئی شبہ کرے تو کرے، رب کے کلام میں کوئی شبہ نہیں، اور جس کے منہ پر خدا بولے اس کے کلام میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کی تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام حق بھی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نام اللہ نے ایسے عطا فرمائے جو رب کے بھی نام ہیں، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ نبی کے لیے بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی حق ہیں، نبی اونچی کہیے گا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی تورات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اکٹھا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کفار نہ ماننے والے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، انکار کرنے والوں نے اپنے انکار کی وجہ سے، کفار نے اپنے کفر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات تو نہیں دیکھے تھے کیونکہ وہ ان سے پہلے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی بات نہیں کر رہے بلکہ تورات کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کو اکٹھی کتاب دی گئی تھی اس طرح ان کو کیوں نہیں دی گئی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے ادھر کون سا مان لیا تھا، تمہاری تو عادت ہی انکار کی ہے، اس پر بھی تم نے کوئی اقرار نہیں کیا تھا، ہاں نہیں کی تھی بلکہ وہاں بھی تمہاری طرف سے انکار ہی انکار تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر بھی، ان کے کمالات پر بھی تمہاری طرف سے کوئی حمایت نہیں آئی تھی، جبکہ ایمان والے وہ ہیں، نبی پاک کی امت وہ ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے کمالات کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا، ان کے کمالات، ان کی نبوت کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، ان کی نبوت، ان کے کمالات کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ کہ انہوں نے دیکھ کر بھی، جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بھی نہیں مانا، اور ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے سن کر بھی نہیں مانا۔ تو انکار کرنے والا جب تک انکار کرتا رہے گا اس کے لیے بخشش کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیں، نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ تو مسلمان آج پوری دنیا میں دیکھیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں جتنے بھی فرقے ہوں، عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں، یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں، ان سب کو دیکھ لیں، یہ بہت سے نبیوں کو مانتے نہیں ہیں، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، مگر ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے اور مسلمان کہلانے والا آج اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں۔ نام نہیں معلوم، 25-26 کے نام ہیں قرآن میں۔ میں جب 25-26 کہتا ہوں تو آپ شاید سوچیں گے کہ 25 ہیں تو 25 کہیں، 26 ہیں تو 26 کہیں، 25-26 کہنے کا کیا مطلب؟ ایک نام کے بارے میں
چونکہ کہا جاتا ہے کیا وہ نبی کا نام ہے یا نہیں، تو اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ نبی کا نام ہے تو 26 ہو گئے، ورنہ 25 نام تو کنفرم یقینی طور پر ہے۔ باقی نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں، ہمیں سب کے نام معلوم ہے اونچی، مگر ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہم ان سے سن کر مانتے ہیں۔ یہ آج جو یہودی عیسائی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہا، حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہا، اور کتنے نبیوں کو نہیں مان رہے، تو یہ انکار کرنے والے، اور پھر کوئی اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں بنا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو یہ جتنے ہیں، کیا ہم مسلمان ان باتوں کو رد کرتے ہیں یا نہیں، انکار کرتے ہیں یا نہیں کہ ان کی یہ باتیں درست نہیں؟ کیوں کہ ہمارے پاس حق آ گیا، ہمارے پاس قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، لانے والے جبریل بھی حق ہے، بھیجنے والا اللہ بھی حق ہے، تو ہم حق کے ماننے والے ہیں، ہم حق کا انکار کر کے بخشش پا سکتے نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اور ہمیں کیا کہا گیا کہ مومن کو سچا ہونا چاہیے، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں، تو مومن کو بھی سچا ہونا چاہیے، اور ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، تو ہمیں سچ ہی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، ہم کسی غلط بات سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کتنی ہیں کہ سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، میرے نبی کی شان ایک، سارے نبی شان والے ہیں، مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ آپ سنتے رہتے ہیں معراج کی رات جن نبیوں نے خطبے دیے تھے مسجد اقصیٰ میں، تو حضور نے آخر میں خطبہ دیا تو انہی نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش کے ساتھ اٹھے تھے اور کہا تھا، سنا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تم لوگوں نے سنا؟ اے گروہ انبیاء، بے شک اللہ نے ہم کو نبوت دی، اللہ نے ہم کو کمالات دیے، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے ہم میں، وہ ہم میں سے کسی اور کی نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی تسلیم کیا، نبیوں نے بھی مانا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، ان کی خصوصیات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساری باتیں سنانا اور پھر ہم سب کا ماننا، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ کیا ہے؟ انعام۔ تو انعام کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو آج ہم اگر ان باتوں کو سن کر سبق حاصل نہ کریں اور سچ کو تسلیم نہ کریں تو ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اب میرا مقصد صرف اصلاح کا مطلب درست کرنا، لوگوں کو ایسا پیغام دینا کہ وہ اپنے آپ کو درست رکھیں، درست کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا قرآن کے ہوتے ہوئے، نبی پاک کے ارشاد کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں تفسیریں ہیں، شرحیں ہیں، کتابیں ہیں، مسائل قرآن و سنت سے نکال کر ہمیں سکھا دیے۔ ہم کہیں کہ نہیں، ہم کو غیروں سے مشورہ چاہیے، پالیسی چاہیے، تو بتائیے کیا یہ بات ہمیں کامیاب کر سکتی ہے؟ اب وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، جتنے بھی ہیں یہ 200 کتنے ممالک، ان سب کو آج اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں مشورے دو اور ہم قرآن سے نہیں سیکھنا چاہتے، حدیث سے نہیں سیکھنا چاہتے، تم دو، تو کیا یہ ہمارا یہ عمل درست ہوگا؟ اونچی نہیں۔
ہم نے قرآن کو سنت کو چھوڑ کر اپنے لیے پستی چن لی، تباہی چن لی، خرابی چن لی۔ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات موجود، ہمیں جو کرنا تھا ان کی روشنی میں کرنا تھا، مگر ہم سمجھے نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج غیروں سے پالیسیاں لے کر ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف تو یہ کہیں کہ جی نہیں، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، قرآن اور سنت سپریم لا ہے، اور پھر ہم دوسروں سے لیں تو یہ ہماری کمزوری۔ اگر کامیابی چاہیے تو پھر کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کا حکم مانیں گے، کیونکہ اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، میرے نبی کا فرمان بھی حق ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا، آپ اپنے گھر میں، برادری میں، قوم ہوتی ہے جی، کوئی کہے جی شیخ ہیں، ہم چودھری ہیں، جٹ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم جی ملک ہیں، ہم پٹھان ہیں، فلاں ہیں، مختلف برادریاں۔ آپ ان میں بھی اپنے اپنے کچھ قوانین بنا لیتے ہیں برادری کے، کچھ رسم و رواج۔ تو اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر بنائیں گے تو بہتری ہوگی، اور ہو یہی رہا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، برادریوں میں بھی، محلے میں بھی، معاشرے میں بھی، ملک میں بھی وہی چیزیں اپنانی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں علماء نے واضح کی ہیں۔ ہمیں ان سے ہٹ کر غلط پالیسیاں نہیں اپنانی چاہیے، غلط قوانین نہیں بنانے چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو یہ بات چونکہ آئی اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، تو نبی پاک کو اللہ نے حق فرمایا، تو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق آیا، ہمیں قدر بھی کرنی ہے، شکر بھی کرنا ہے، ان کی پیروی بھی۔ اچھا بتاؤ، غلط بات کو ماننا چاہیے یا صحیح بات کو؟ کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ غلط بات کو؟ تو غلط بات کو جب نہیں ماننا چاہیے تو پھر حق کے مقابلے میں جو ہو، جو اس کے سامنے آئے، وہ بھی مانا جا سکتا نہیں۔ حق کو مانا جائے گا اور حق ہی کو اپنایا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، ان کو جو معجزے دیے گئے، ان کو کیوں؟ تو تم دیکھو تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، کیا تم نے مان لی؟ ان کو قرآن دیا گیا ہے، یہ سراپا معجزہ بن کر آئے، تو تم نے تو کرنا ہی انکار ہے۔ تو اے بہانے بنانے والوں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ماننے والوں کو فائدہ ہوگا، جو دل و جان سے مانیں گے، اللہ کے نبی کو بھی مانیں گے، جو کچھ وہ لائے اس کو بھی مانیں گے، نبی کی غلامی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ وہ لوگ جو صحراؤں میں، ریگستانوں میں جانوروں کو چراتے تھے، جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، جب نبی کے غلام بنے تو آنے والی نسلوں کے پیشوا بن گئے، امام بن گئے، ان کے اندر وہ خوبیاں آ گئیں کہ آج پوری دنیا حیران۔ تو حق کو ماننے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، فرعون کے بارے میں آپ نے سنا، فرعون کو جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، فرعون بادشاہ مصر کا لقب، اس کا اپنا نام کوئی بھی ہوگا، مگر وہ فرعون چونکہ بادشاہ کا لقب تھا، فرعون کہلاتا تھا۔ تو وہ فرعون خدائی کے دعوے کرنے کے بعد بھی نجومیوں سے پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ کیا ہوگا۔ نجومیوں نے بتایا ایک لڑکا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ اب دھیان سے سننا،
اگر واقعی اس کو نجومیوں پر اعتبار تھا کہ یہ نجومی جو بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، تو اس بچے نے تو ہونا تھا، اس بچے نے تو ہونا تھا، اور اس نے اس کو تباہ بھی کرنا تھا۔ پھر اس نے لڑکے قتل کیوں کروائے؟ کیا یہ سمجھداری کی بات تھی؟ پوچھ رہا ہوں۔ جب بتایا نجومیوں نے کہ لڑکا ہوگا، تیری تباہی کا سبب بنے گا، تو ایسا تو ہونا تھا۔ جب نجومی بتا رہے ہیں تو تجھے نجومیوں پر اعتبار ہے، تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہونا تھا، مگر تو نے 70,000 سے زیادہ لڑکے قتل کروا دیے، تو یہ تمہاری عقل کا حال کیا؟ مطلب تم ان سے سن کر بھی مان نہیں رہے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی طرف بلا رہے، سن رہے ہو حق، پھر بھی مان نہیں رہے۔ اس نے جادوگروں کو بلا لیا تھا، جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ فرعون جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں صحیح ہے، کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کمالات دیکھے، سمجھ گئے کہ ہمارا کرنا جادو ہے، ان کا کرنا جادو نہیں، وہ مان گئے، حق مان لیا۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فرعون اور اس کے لشکری نہیں مانے، غرق ہوئے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ اب آپ کو دعوت فکر، حق نہ ماننے پر انجام کیا ہوا، آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ ایک مرتبہ ذرا زور سے کہیے۔ اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم آج حق کو مانیں یا نہ مانیں؟ چونکہ ہم نے انجام سن لیا، جنہوں نے حق کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا ہم نے سن لیا۔ آج ہم حق کو نہیں مانیں گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ پھر ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہماری حکومت ہو، ہمارے سیاستکار ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے کارخانے والے ہوں، تاجر ہوں، ہمارے لوگ ہوں، عوام ہوں، برادریاں ہوں، قوم، ذات پات، یہ وہ، ہم ان چیزوں میں گم ہیں۔ کیا ہم نے حق کو مانا واقعی؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، کیا واقعی ہم ماننے والے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم حق سن کر بھی قبول کر رہے ہیں یا نہیں؟ مان رہے ہیں یا نہیں؟ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھ لیجئے، مصیبت آتی ہے تو سارے مسجدیں بھر جائیں گی۔ زمین تھوڑی سی ہلی، کیا زلزلہ آیا، معلوم ہوا سب مسجد میں، تھوڑی سی دیر گزری بھول گئے، پھر وہی مست۔ کورونا آیا، بتایا گیا کہ یہ نظر نہیں آتا، یہ ایسا وائرس ہے، ایسا جراثیم جرثومہ ہے، یہ ایسا آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، جرم ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ جناب دوسرے سے لگ جائے گا، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ماسک پہننا ہے، اپنے آپ کو اتنے فاصلے پہ رکھنا ہے۔ مہینہ 2 مہینے لاک ڈاؤن کیا، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اب کیا حال ہے؟ انہوں نے دوسری لہر نکالی، ویکسین بیچنی تھی، دوا بیچنی تھی، انہوں نے دوسری لہر نکالی، پھر تھوڑا سا خطرہ ہوا، دیکھا لوگ ابھی بھی نہیں سنبھلے، تیسری لہر نکالی، اس سے زیادہ خطرناک، ویکسین تھوڑی سی بک گئی، ابھی پوری نہیں بکی، وہ چوتھی لہر نکال رہے ہیں۔ زبردستی انجیکشن لگانا، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے مگر لگایا جا رہا ہے، آپ لگوا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کورونا سے ڈر رہے ہو اور سائنسدانوں کی، بادشاہوں کی باتیں مان رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے سے تمہیں کون روک رہا ہے؟ کورونا جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مگر ہم حق کو قبول نہیں کر رہے، تو کیا پہلوں کے انجام سے ہم نے سبق سیکھا؟ ہم سدھرے نہیں، تو پھر ہم جانا جنت میں، بھلے ساری عمر کہیں کہ نہیں جی ہم
انگریز کا لباس پہن رہے ہیں، انگریز کا کلچر، غیروں کی طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن جانا جنت میں ہے۔ تو جنت کی خوشخبری کن کو دی گئی ہے؟ نبی کے غلاموں کو۔ کامیابی کس کو؟ نبی کے غلام۔ تو غلامی تو ہم کر رہے ہیں دوسروں کی، غیروں کی، تو پھر جو غیروں کی غلامی کرے کیا وہ جنت کا حقدار ہوگا؟ اونچی جمعہ ہے آج، حکم کیا ہے؟ جمعے کے دن کام چھوڑ دو، دوسری چیزیں چھوڑ دو۔ مسلمانوں کی شوکت کا، شان کا اظہار، اکٹھے ہو جاؤ، پوری دنیا کو پتہ چلے مسلمان دیکھیں کیسے۔ مگر ہم جمعے کی تیاری بھی نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، روایتوں میں ہے، آپ نے جمعہ پڑھ لیا، اب جمعہ پڑھ کے آپ گھر کو جا رہے ہیں اور آپ کو انتظار ہے اگلے جمعہ کا، آپ نے جوڑا الگ کر کے رکھ دیا کہ جمعہ آئے گا یہ جوڑا پہنوں گا، اور آپ انتظار میں ہیں۔ آپ نے جمعے کے پہلے جناب جمعے کے دن ناخن کاٹے، مونچھیں تراشنی تھی، جو بال ٹھیک کرنے تھے کیے، اس تیاری پر، اس انتظار پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ پورا ہفتہ انتظار کرتے رہے، اگلا جمعہ آیا، آپ تیار ہو کے مسجد میں آئے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف انتظار اور تیاری پر۔ مگر ہمارے ہاں جمعے کی تیاری ہے؟ جمعے کے دن غسل ضرور کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، تیاری کر کے آنا چاہیے، لیکن ہم وہی پتلون میں، وہی ٹی شرٹ میں، وہی ننگے سر آ جاتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے۔ تو ہمیں شوق ہے، وہ شوق ہی ظاہر نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا کیا چاہیے اللہ جانتا ہے یا نہیں؟ مگر فرماتا ادونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو ہم جب مانگتے ہیں تو اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں، ہمیں مانگنے پر بھی ثواب ملتا ہے، ہمیں مانگنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام۔ تو میں کہوں نہیں جی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیازی اللہ کی شان اور بے نیازی دکھاؤں میں، تو پھر میرے لیے کوئی خیر ہوگی؟ اونچی کہیے نہیں۔ تو آج حق بیان کیا جا رہا ہے، حق کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، ماننا چاہیے یا نہیں؟ مگر نہیں آ رہا ہے اس طرف، دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ تو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کو دیکھو، پہلوں کا انجام سن لیا، آج ہمارا حال پھر وہی ہے، ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں کوئی خیر مل سکتی؟ اونچی دنیا میں رہ رہے ہیں نا لوگ، باہر کے ملکوں میں، وہاں اذان کی آواز نہیں آتی، مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر، غیر ملکوں میں اذان کی اجازت نہیں، اندر اندر دو، اپنی مسجد کے اندر اذان دو، باہر آواز نہ آئے، ان کے چرچ کی گھنٹیاں بجتی رہیں وہ ٹھیک ہے، یہ آواز جو آئے گی اس سے نیند خراب ہوگی نہیں۔ حالانکہ اذان کی آواز جہاں تک جائے شیطان بھاگتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، جس گھر میں بلائیں ہوں، لڑائیاں زیادہ ہوں، اذان دو، دیکھو برکت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان وہاں پر یہ سہولتیں غیروں کے پاس نہیں ہیں، وہاں رہ رہے ہیں لوگ، بس رہے ہیں، کیا کچھ کھانا پڑتا ہے، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ہم اسلامی ملک میں ہو کر آزادی کے ساتھ اگر قرآن حدیث پر عمل نہیں کر رہے تو بتائیں پھر غلطی ہماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے کھل کے کرنے کی، ہمیں تو اجازت ہے، اور پھر ہم نہ کریں تو پھر ہم پر بھی پابندیاں۔ اب ہو وہی رہا ہے کہ جو پابندیاں وہاں ہیں وہ آپ کی حکومت یہاں لگانا چاہ رہی ہے، کبھی مسجدوں کو پابند، کبھی مدرسوں کو پابند، دین کو، باقی سب کو کھلی چھٹی ہے۔ اسمبلی کے ممبر اسمبلی کی میزوں پہ چڑھ کے گالیاں دیں، لڑیں، ماریں، وہ سب جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، دین کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر کوئی خیر ملے گی؟ اونچی تو کس خواب و خیال میں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ میں نے باتیں اسی لیے لمبی کی کہ آپ کو احساس ہو کہ فرعونیوں کا انجام ہم نے سن لیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تورات بھی آئی، انہوں نے مانا نہیں،
نتیجہ کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے، ان کے حصے میں لعنت واضح فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ جب لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی تو ہم بھی کیا اسی میں جائیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ہم بھی لعنتی ہو جائیں؟ تو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں لعنت سے بچنا ہے، رحمت میں آنا ہے، لعنت میں نہیں جانا۔ تو یہ پیغام آج پوری دنیا کو سنا دو، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے پیروکار بنیں گے، نبی کے فرما بردار بنیں گے، ہمیں غیروں کی پالیسیاں نہیں چاہیے، ہمیں غیروں کے طریقے نہیں چاہیے۔ یہ جو ہماری حکومت ہو، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے لوگ ہوں جو غیروں سے پالیسیاں لیتے ہیں، ابلیسی مشورے لیتے ہیں، ان کو سب کو بتا دو قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور رہنمائی کی ضرورت اونچی نہیں۔ میرے رب نے ہمیں جو سکھایا، میرے نبی نے ہمیں جو سکھایا، ہماری خیر اسی میں ہے، ہماری خیر۔ اب میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں، اب بڑے حیران ہوں گے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سنیں۔ توجہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کا حال کیا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر گیا غیروں کے ساتھ جہاد کرنے۔ جنہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کریں، نہیں سنی ہے تو ذرا دھیان سے سنیں۔ لشکر نے جا کر جنگ کی، کامیابی نہیں ہوئی، دوبارہ تیار کر کے، دوبارہ حکمت عملی جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار بنا کر پھر حملہ کیا، پھر کامیابی نہیں۔ مسلمان اکٹھے بیٹھ گئے کہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سچے ہیں، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا کام سچا، پھر کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب اس کو آج کا نوجوان سن کر شاید ہنسے، شاید وہ تمسخر کرے۔ ان لوگوں نے کہا سوچو ہم نے کون سی نیکی چھوڑی ہوئی ہے؟ سفر میں ہیں ہم لوگ، جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کون سی نیکی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے جو کچھ دنوں سے ہم نہیں کر رہے؟ انہوں نے جانچا پرکھا تو پتہ چلا کہ ہم مسواک نہیں کر رہے۔ اتنے دن ہو گئے ہم نے مسواک اونچی۔ اب آج کا کوئی شخص سنے گا، ہنسے گا، مولانا صاحب کوئی سوچ سمجھ کی بات کرو، کیا مسواک کا کوئی تعلق ہے جنگ کی فتح سے؟ ہیں؟ جنگ میں ہوتی ہیں جناب تدبیریں ہوتی ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، طریقے ہوتے ہیں، مسواک کا کیا تعلق؟ آج کا نوجوان تو یہی کہے گا۔ مگر ایمان کی حالت کیا تھی کہ ہمیں جو کامیابی نہیں ہو رہی، ضرور ہم نے کوئی سنت چھوڑ دی ہے، ہم نے کوئی نیکی چھوڑ دی ہے۔ جانچا پرکھا تو پتہ چلا کچھ دن ہو گئے مسواک نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا چلو سارا لشکر پہلے مسواک کرو۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑی، مسواکیں بنائیں اور سارے بیٹھ گئے مسواک کرنے کے لیے۔ ادھر غیروں نے دیکھا ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جناب مسواک کر رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے شور مچا دیا، دیواں آمدم، دیواں آمدم، دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھاگ گئے کہ مسلمان اب ہم سے تلوار سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ دانت تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کچا چبانا چاہتے ہیں۔ ان پر ایسا رعب طاری ہوا، سارے بھاگ گئے۔ بتاؤ سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی بظاہر آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی اہم بات نہ ہو بظاہر، مگر انہوں نے اس پر عمل کیا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ اب جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی کے غلام بن جاتے ہیں، تو دنیا میں 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، 4 چیزیں، پوری سائنس کہتی ہے پوری دنیا ان 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ یہ 4 چیزیں ہیں،
ان کو 4 ایلیمنٹس عناصر اربع کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز ان سے بنی. ان 4 چیزوں پر میں نبی کی بات نہیں کر رہا، ان 4 چیزوں پر نبی کے غلاموں کی آج بھی حکومت ہے. آج بھی. میں نے آپ کو حضرت عمر کی 4 باتیں سنائی ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگی. لشکر جا رہا ہے جنگ پر، حضرت عمر فاروق اپنا ایک رومال دیتے ہیں لشکر کے امیر کو، یہ میرا رومال رکھ لو. حالانکہ وہ کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، بوسیدہ ہے. میں اس کے لیے اگر یہ کہوں کہ پھٹا ہوا ہے، وہ کپڑا دے دیا. فرمایا کہیں آگ نظر آئے یہ کپڑا دکھا دینا. یہ کپڑا. لشکر جا رہا ہے، آگے ایک ایسی وادی آ گئی، سرنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹنل کہتے ہیں، پہاڑ کے درمیان بنا ہوا رستہ، اس میں سے گزرنا ہے. انہوں نے جن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے اس میں آگ بھڑکا دی اور کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر ہی سے گزرنا ہے. تو آگ کی وجہ سے یہ نہیں آ سکیں گے. اب لشکر دیکھ رہا ہے آ گئے کیسے جائیں. سب نے امیر سے پوچھا آگ میں سے تو ہم نہیں گزر سکتے. اس کو اچانک یاد آ گیا کہ حضرت عمر نے مجھے کپڑا دیا تھا. اس نے کہا میں ابھی انتظام کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ آگ کپڑے کو لگتی ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ جن چیزوں کو لگتی ہے ان میں کپڑا بھی ہے. لکڑی ہے، کپڑا فوراً جلاتی ہے. ادھر وہ رومال نکال کے آگ کو دکھاتے جا رہے ہیں، آگ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ رستہ صاف ہو گیا. آگ پر بھی نبی کے غلام کی حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی. حضرت عمر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے زلزلہ آ گیا. زلزلہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو آپ کی انگلش میں ارتھ کوئک کہتے ہیں، ایک کو آپ ٹریمر کہتے ہیں. زمین ہلنے لگی. حضرت عمر کے پاس درہ، کچھ لوگ درہ پڑھتے ہیں، درہ لفظ نہیں درہ، چمڑے کا بنا ہوا مارنے والا، وہ جس کو آپ کوڑا بھی کہہ دیتے ہیں، وہ رکھا، اٹھا کے زمین پہ مارا. کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ علماء فرماتے ہیں زمین کا ہلنا اسی وقت بند ہو گیا، اس کے بعد مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. بولو مٹی پر بھی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ ہوا کی حکومت کا واقعہ آپ نے سنا. حضرت عمر فاروق ممبر پر ہیں، جمعے کا دن خطبہ دے رہے ہیں. یا ساریۃ الجبل، یہ 3 مرتبہ کہا، یا ساریۃ الجبل. ساریہ صحابی کا نام ہے. حضرت عمر ان کو حکم دے رہے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کا. صحابہ نے جب یہ بات سنی، جمعہ ہو گیا، جمعے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہا یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ ساریہ کو پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا فرمایا، یہ ساریہ کون ہے؟ کون سے پہاڑ کی طرف؟ یہ کیا جملہ آپ نے آج خطبے میں کہا؟ اب حضرت عمر جہاں کھڑے ہیں وہ ہے مسجد نبوی. وہاں سے جس علاقے میں حضرت ساریہ گئے ہیں بتایا جاتا ہے 1600 میل کا فاصلہ. کتنا؟ آج آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، واکی ٹاکی ہے، آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، آپ اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچاتے ہیں. یہ آواز پہنچانے والوں نے دلیلیں کہاں سے لی ہیں؟ آپ کے گھر سے لی ہیں. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں وہاں مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھے، پہاڑ ہیں راستے میں اور کتنی رکاوٹیں ہیں، مگر آپ نے یہ فرمایا. تو جب صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا ساریہ کو میں نے امیر لشکر بنا کر نہاوند کی طرف یا دوسرا علاقہ نام لیا وہاں بھیجا ہے. میں نے خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف کافروں نے مورچے جما لیے، تیاری کر لی، وہ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے تھے. پہاڑ کے دوسری طرف ساریہ اور مسلمان آرام کر رہے تھے.
میں نے ان کو خبردار کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ آواز پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر فاروق سے یہ بات سن کر صحابہ نے دن، تاریخ، وقت لکھ لیا۔ جمعے کا دن ہے، یہ تاریخ ہے، یہ وقت ہے، انہوں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ جب ساریہ جنگ کر کے واپس آئے، مدینہ پہنچے، صحابہ نے پکڑ لیا۔ ساریہ اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ، کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا باقی باتیں تو ساری جیسے ہوتی ہیں، ہم سفر کیا، کہیں پانی آیا، کہیں خشکی، کہیں تکلیف ہوئی، کہیں آسانی ہوئی۔ میں اور میرے ساتھی آرام کر رہے تھے، اچانک آواز سنی امیر المومنین کی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ آواز میں نے پہچان لی، حضرت عمر کی ہے۔ میں نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اگر حضرت عمر نہ بتاتے اور ہم تیاری نہ کرتے، دشمن ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم سارے ہی ختم ہو جاتے۔ جنگ ہم نے لڑی ہے، فتح امیر المومنین نے دلائی ہے۔ حضرت عمر نے ہمیں فتح دلائی ہے، ہمیں تیار کر کے وہاں پر سکھا کر۔ تو پتہ چل گیا ہوا پر بھی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ آگ، مٹی، ہوا سن لیا، کیا رہ گیا؟ پانی کا مسئلہ بڑا مشہور، غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، خود تھانوی نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنائے گئے، صحابی رسول ہے۔ وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں سب سے بڑا دریا، دنیا کا مشہور دریا، دریائے نیل، جس کو ریور نائل کہتے ہیں انگلش میں، سب سے بڑا دریا مشہور ہے۔ وہ بہتا تھا، وہاں کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ دریا سال کے آخر میں خشک ہو جاتا تھا، بالکل پانی ختم۔ قریب کی بستیوں سے کنواری جوان لڑکی جو سب سے خوبصورت ہوتی تھی، اس کو دیکھا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا، جس کو آپ کی زبان میں دلہن بنانا کہتے ہیں۔ دلہن بنا کر اس کو رات کے وقت دریا میں بٹھایا جاتا تھا۔ کوئی بلا آتی تھی جو اس لڑکی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور اگلی صبح سے پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، تب پانی پھر آنے لگتا تھا۔ ان کا یہ طریقہ تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بن گئے، لوگوں نے کہا جی دریا خشک ہو گیا ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، اب ہم ہو گئے مسلمان، ہمیں بتائیں ہم وہی طریقہ کریں یا آپ کچھ کریں گے؟ حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح تم کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں تو پانی چاہیے، اور ہمارے پاس پانی یہیں سے آتا ہے، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا بنے گا؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، وہ جو جواب دیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ بہت اچھا جی۔ انہوں نے خط لکھ دیا، یہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں انہیں کیا جواب دوں۔ حضرت عمر یہ خط پڑھ کر کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے، وزیروں کو جمع نہیں کرتے کہ کوئی پانی کا ماہر لاؤ، زمین کا ماہر لاؤ، پوچھا جائے جب پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ کیسے لایا جاتا ہے، رواں کیسے کیا جاتا ہے، کوئی مجھے مشورے دو، نہیں، اسی وقت دریا کے نام خط لکھتے ہیں، دریا کے نام۔ میرے کالج یونیورسٹی کے لوگ کہیں گے دریا کی آنکھیں کہاں تھیں، کون سی زبان پڑھتا تھا، دماغ کیسے تھا، سمجھتا کیسے تھا، یہ تو یہی کہیں گے نا۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ تجھے چلائے، اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت، اگر تو نہ چلا تو میں تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا۔ فاروق اعظم ہے،
چل ورنہ تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا۔ فرمایا یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ ان کی جو رات تھی، جس رات وہ لڑکی بٹھاتے تھے، اس رات میں حضرت عمر بن عاص نے مصر والوں کو ساتھ لیا۔ سارے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا خط آیا ہے دریا کے نام، دریا کو خط دیا جائے گا۔ سارے تیار ہو کر آ گئے۔ رات کے وقت حضرت عمر بن عاص تشریف لے گئے، جہاں لڑکی بٹھاتے تھے وہاں جا کر وہ خط رکھ دیا۔ خط اونچی کہو، جو عقل کو عاجز کر دے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، اور ولیوں کی کرامتیں بھی نبی کے معجزات کا فیضان ہے۔ حضرت عمر بن عاص حضرت عمر کا خط رکھ کے آ جاتے ہیں۔ مصر والوں کو رات گزارنی مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی چھوڑ کے آتے تھے، صبح جاتے تھے تو پانی ہلکا ہلکا آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب وہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں، خط رکھا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، سارے لوگ ساری رات کروٹیں بدل کے انتظار کر کے گزار رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر بن عاص کے ساتھ لوگ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اس میں صرف پانی نہیں آیا تھا، وہ لبالب بھرا ہوا بہہ رہا تھا۔ پانی پر بھی حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو نبی کے غلام بنو۔ فلما جاءہم الحق، آ گیا تمہارے پاس حق۔ تو جب حق اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حق فرما رہا ہے تو ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، کسی غلط کی پیروی اونچی۔ ہم نے اپنی حکومت کو بھی یہی کہنا ہے، ابلیس سے مشورے مت کرو، قرآن حدیث پر عمل کرو۔ ہم نے اپنے گھروں میں، برادری میں، سب جگہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنانا، اونچی کہہ دیجئے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو جو حق کی پیروی کرے گا بھلائی پائے گا، خیر خیر پائے گا۔ صحابہ کیسے تھے؟ اب آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ کسی دینی مدرسے میں جائیں گے تو شاگرد استاد کے ہاتھ پاؤں چومتا نظر آئے گا، ایسا ہی ہے؟ بتائیے، زور سے کہیے۔ کالج اسکول میں جائیں گے تو شاگرد استاد کا گریبان پکڑتا نظر آئے گا، ایسا ہی ہے؟ ایجوکیشن کا لفظ کہا جاتا ہے، لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نو نالج وداؤٹ کالج، کہاوت تو یہ بنائی ہوئی ہے، مگر وہاں کیا ہے؟ استاد کی عزت ہو رہی ہے؟ یہاں مدرسے میں ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کالج جانے والے، اسکول جانے والے بستہ پشت پہ ہوتا ہے، مدرسے جانے والے کی کتاب اس کے سینے سے لگی ہوتی ہے، اس نے آگے لے کے جانی ہے، اس نے پیچھے چھوڑ کے جانی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جن مدرسوں کے خلاف ہو وہ تو ادب سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ اور جن اسکول کالجوں کے حامی ہو وہاں پر ادب کا نام و نشان، اونچی۔ ادب سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص وضو کر رہا ہے، دھیان سے سننا، ادب کا فائدہ۔ دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص، یعنی سمجھو اس طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے، جس طرف پانی جا رہا ہے اس طرف حضرت امام احمد بن حنبل، 4 اماموں میں سے ایک امام رضی اللہ عنہ، وہ وضو کرنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں جدھر پانی جا رہا ہے، جدھر وہ بیٹھا ہے، جدھر سے
وہ آدمی حضرت امام احمد کو جانتا ہے کہ یہ استاد ہیں، یہ دین کے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں. میں جس پانی سے وضو کر رہا ہوں وہ مجھ سے لگ کر ان کو جا رہا ہے، مجھ سے لگ کر ان کو جا رہا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب کے ہونا کیا چاہیے؟ جو پانی ان کو لگے وہ میرے پاس آئے. تو وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت امام احمد کے دائیں طرف آ کر آگے بیٹھ گیا کہ حضرت امام سے جو پانی لگ کے وہ مجھے آئے. اس کی اسی حرکت، اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی کہ اس نے اللہ والے کا ادب کیا، اللہ نے اسی بات پر بخش دیا. آج جہاں حق کی بات کی جائے اس پر پابندی، اس پر سختی. بولو نبی کی عزت کی بات کرنا حق ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا. مگر ان کے سینے میں سیدھی گولیاں اتار دی جاتی ہیں، معافی بھی نہیں مانگی جاتی، شرم بھی نہیں کی جاتی. جن کی جانیں لیں ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا. اس وقت سے جن کو نبی کا نام لینے کی وجہ سے پکڑا ہے چھوڑا بھی نہیں، جو وعدہ کیا وہ بھی پورا نہیں کیا. اب اسمبلی میں گالیاں دی جا رہی ہے. جہاں قانون بننا چاہیے وہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ گالیاں، مار کٹائی ہو رہی ہے. وہاں کے لیے قانون حرکت میں نہیں آ رہا. میں پوچھنا چاہوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے، تمہارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کی اہمیت کیا ہے؟ جب تمہارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں تو پھر ہماری نظروں میں تمہاری بھی کوئی اہمیت ہے. ہم کس کو اپنا امام بنائیں گے؟ جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی کا غلام ہوگا. بھلے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پرانے ہوں، وہ سیدھا ہوں، مگر وہ نبی کی سنتوں کا پابند ہوگا. بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کا احترام کرے گا. یہ ہے فرق. تو حق کی پیروی کرنی ہے، حق کے سوا ہم نے کسی کو ماننا. اونچی کہہ دیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے. اعتراض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیوں نہیں دیا گیا؟ ان کو بتایا تم نے اس وقت مانا تھا، تم نے کیا قبول کیا تھا. اور پھر تمہیں اگر یہ کتاب پسند نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو اس میں زیادہ ہدایت کی بات ہو، ان کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو. فرمایا میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. پھر اگر وہ تمہارا یہ فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ حق ماننے والے. قرآن 1400 سال پہلے اترا، آج آیت پڑھ رہا ہوں اور لگتا ہے آج اتری ہے. یہ اعجاز قرآن کا. بولو آج بھی لوگ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں یا نہیں؟ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو خواہش ہو اس کے لیے آرڈیننس بنا لیا، قانون بنا لیا. قرآن بتا رہا ہے جو سچے ہیں وہ قرآن کی پیروی کریں گے، اور جو بات سن کر بھی نہیں مانے یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں. کیا ہیں؟ اپنی خواہشوں کے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے الگ ہو کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پتہ چلا ہدایت کن کے حصے میں آئے گی؟ جو ایمان والے ہیں، عدل والے ہیں، تقوی والے ہیں، نیکی والے ہیں. ظالموں کو ہدایت. اونچی
اب آپ کو بہت آسانی سے اندازہ ہو جائے گا ظالم کس کو کہتے ہیں، جو سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے۔ اب آپ کے سامنے آپ نے کل اپنا جواب دینا ہے۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، آپ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں۔ آپ کو روز حق سنایا جاتا ہے، اگر نہیں مانیں گے کوئی خیر نہیں ملے گی۔ اور جس نے سن لیا، حق قبول کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کا بیڑا پاک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے یہاں تک کی تفسیر سنی۔ خلاصہ کروں، خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ اللہ کا احسان مانیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی نعمت سمجھیں کہ علماء حق ہمارے پاس ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو اور برا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم نہ مانیں تو پھر بتائیے ہم سمجھدار ہیں؟ اونچی، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور دنیا نے کسی سے وفا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے گیا؟ لیکن آپ لوگ کیا لے جاؤ گے؟ یہ سن لو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دل میں عشق نبی ہوگا تو بیڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، ضرور کوئی بات کہنی ہوگی انہوں نے آپ سے۔ دو باتیں سن لیجئے، پھر وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا، اسی ہفتے فیصلہ ہوا ہے اجتماعی قربانی کا۔ یہ ہم کچھ برس سے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمیں کھالیں مل جاتی تھیں، کھالوں کی اچھی رقم مل جاتی تھی، 2-3 مہینے کا خرچ نکل آتا تھا، مدرسے کا، مسجد کا تعاون ہو جاتا تھا۔ کھال جو گائے کی تھی وہ 5,000-6,000 روپے تک بکتی تھی، تو اگر 100-200 کھالیں ہو جاتی تھیں تو کچھ پیسے جمع ہو جاتے تھے۔ اب وہ کھال 300 روپے کی ہو گئی ہے۔ جو 5-6 ہزار کی تھی وہ اب کہتے ہیں جی چائنا نے کوئی نقلی چمڑا بنا لیا ہے، تو چمڑے کی جو ٹینری تھی وہ پوری صنعت جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہے۔ اب لوگ نقلی چمڑے کا سامان جو ہے وہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ بہرحال اجتماعی قربانی کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ اہل سنت کسی غیر کے ساتھ حصہ نہ ملائیں، کیونکہ کسی بدعقیدہ کے ساتھ حصہ ملایا کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے مسئلہ نہیں کر رہا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کسی بدعقیدہ کا اس میں شامل ہو گیا تو سب کی گئی۔ تیسری بات، لوگ اب فلیٹوں میں زیادہ رہتے ہیں، ان کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر خود لانا کرنا سہولت نہیں ہے، تو لوگوں کو خدمت مل جاتی تھی اور لوگ آسانی سے کر لیتے تھے۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کو جاری رکھیں۔ شاہد ایوب قریشی صاحب پڑوسی ہیں، چونکہ وہ اسی برادری سے ہیں، یہی کام۔ تو اب جو خرچے ہوتے ہیں، 10-12 دن جانور کھڑے ہوں گے، ان کی کھلائی پلائی، نگرانی، ٹینٹ لگانا، بجلی ہے، کارکن ہیں جو لگنے ہیں، تو جو پیسے قربانی پر لگتے ہیں اس سے کچھ پیسے زیادہ لیے جاتے ہیں آپ سے۔ خرچے کے بعد جو بچ جاتے ہیں وہ ٹرسٹ کو جاتے ہیں، وہ کسی کی جیب میں نہیں جاتے، کیونکہ اصولاً اس پہ زیادہ پیسے لینا شرعاً جائز نہیں۔ مثلا 4,000 روپے کا خرچہ اور میں آپ سے 5,000 مانگوں تو وہ جو اوپر کا 1,000 ہے وہ میرے لیے جائز نہیں، لیکن وہ پیسے چونکہ ٹرسٹ کو جائیں گے، مدرسے مسجد کو جائیں گے، آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے اور آپ خود اس کو سمجھ کے دیں گے، تو اب وہ ناجائز نہیں۔ تو طے پایا کہ جی کتنے رکھنے، پچھلے سال 12,000 تھا، اس سال کتنا رکھیں، کیونکہ گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی کہ اتنا گوشت ملے گا۔
مگر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ گوشت اچھا ملے، مہنگی قربانی لوگ اسی لیے کرتے ہیں زیادہ گوشت ملے، تو 15 کلو گوشت ہم ایسا جانور کریں کہ ایک حصے میں 15 کلو ضرور آئے۔ مگر آپ نے گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی ہے، قربانی اللہ کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو 14,000 روپیہ حصہ رکھا ہے۔ بہت سوچ کے کم کرتے ہیں تو مشکل ہے، بڑھاتے ہیں تو مشکل ہے، تو 14,000 روپیہ پر شیئر ایک حصہ، 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، جانور یہیں ہوں گے ذبح، آپ کو وقت پہ گوشت بھی ملے گا، کارکن سارے، تو وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں دنیا بھر میں وہ اپنا حصہ بھجوا سکتے ہیں۔ بکنگ شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ ہے رقم، کہیں کم والی جگہ پہ کر لیجئے گا، مگر کیجئے گا سنی کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جتنے سنی ادارے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں۔ جو یہاں حصہ لینا چاہیں، 14,000 روپیہ ایک حصے کا فی حصہ مقرر ہوا، اس میں آپ حصہ لے لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ وہ وقت لائے کہ ہم خوش دلی سے قربانی کریں، یہ اعلان بھی ضروری تھا۔ میرے پاس ان گزشتہ 10 دنوں میں 7 جون کو بہن کا انتقال ہوا تھا، آج 10 دن گزر گئے، 11واں دن ہے۔ دنیا بھر سے لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں دیں، تعزیت کی، ٹیلی فون کیے، پیغام بھیجے، ملنے آئے۔ میں ان سب کا ایک ایک کا الگ الگ شاید شکریہ اس طرح ادا نہ کر سکوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس صدمے کے موقع پر ہماری دلجوئی کی، دعائیں کی۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کل دوبارہ پنڈی سے آیا ہوں، بہن کی قبر بنوائی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں فرمائے۔